وہ دونوں ڈاکٹر جو ہیں وہ اغوا ہو گئے. ان کو اغوا کر کے ان کے عوض 2 کروڑ روپیہ مانگ لیا گیا. جو اغوا کار تھے انہوں نے ان کے فیس پہ تھپڑ مارا کہ جہاں جس کمرے میں ڈاکٹر صاحبان کو رکھا گیا ہے وہاں ٹوٹے ہوئے شیشے بھی پڑے ہیں. اس ٹائمنگ میں ہمارے قریب سے ٹرین گزرتی تھی، لیکن اصل مرحلہ شروع ہوا اس وقت پولیس کا جب ہمیں اس کو ٹریس کرنے کے لیے کوشش ہم نے کرنی تھی. اس کمرے میں انہوں نے زندگی اور موت کو قریب سے دیکھا تھا. اس کمرے میں انہوں نے کافی زیادہ نمازیں ادا کی تھی. کمرے میں گئے تو ڈاکٹر صاحبان حیران رہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کمرہ تلاش کر لیا ہے؟ میرے والد جو کہ ڈاکٹرز تھے اور وہ اپنے دوست کے ساتھ کلینک سے واپس باربرا ٹاؤن کے لیے آ رہے تھے، تو ان کو اوان چوک کے قریب کچھ اغوا کاروں نے اغوا کر لیا تھا. اغوا بحیرۃ اوان کے حوالہ سے جو الحمدللہ بے شمار مقدمات جو ہیں وہ ہم نے ٹریس کیے ہیں، ہماری ٹیم نے ٹریس کیے ہیں. اس میں اگر میں بہت انٹرسٹنگ یا اس طرح کا کوئی مقدمہ بیان کروں تو اس میں 2007 میں 2 ڈاکٹر صاحبان جو کہ MBBS ڈاکٹر تھے، خود اپنے ہاسپٹلز میں وہ ان کے مالک تھے اور 20 سالوں سے وہ چلا رہے تھے. وہ دونوں ڈاکٹر جو ہیں وہ اغوا ہو گئے. دونوں ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کے قلعہ دار سنگھ میں ہاسپٹل تھے. ان میں سے ڈاکٹر عبدالعزیز اور ڈاکٹر لطیف صاحب دونوں ڈاکٹر یہ اغوا ہوئے تھے. بہت شریف بہت نیک آدمی تھے. ان کو اغوا کر کے ان کے عوض 2 کروڑ روپیہ مانگ لیا گیا. توان وصول کرنے کے لیے جو اغوا کار تھے انہوں نے کال کر کے اتنے پیسے ڈیمانڈ کیے. یہ چونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ کیس تھا، چیلنجنگ کیس تھا. جو ڈاکٹر صاحبان تھے وہ ظاہر بہت سوسائٹی میں اہم کریکٹر نبھانے والے بڑے بااثر لوگ تھے، اور اس کے علاوہ پروفیشنل تھے، وہ سرو کر رہے تھے، ڈیلیور کر رہے تھے. ان کا اغوا ہو جانا اور اس کے بدلے پیسے مانگ لینا بہت بڑا کرائم تھا. اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے کوشش شروع کر دی. یہ تقریباً 10 سے 15 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ملزم کال کرتے رہے، کال کر کے وہ پیسے مانگتے رہے. ڈاکٹر صاحبان کی سیفٹی کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے وقتی طور پر مدعیان کی طرف سے توان دے بھی دیا گیا، اور ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ ریلیز ہو کے واپس آ گئے. لیکن اصل مرحلہ شروع ہوا اس وقت پولیس کا جب ہمیں اس کو ٹریس کرنے کے لیے کوشش ہم نے کرنی تھی. جب ہم ٹریس کرنے لگے، ڈاکٹر صاحبان کے انٹرویو وغیرہ کیے، تو ایک ہی بات تھی کہ ڈاکٹر صاحبان کہتے تھے کہ وہاں اس ٹائمنگ میں ہمارے قریب سے ٹرین گزرتی تھی. وہ ٹرین جب گزرتی تھی تو اس کی آواز آتی تھی. وہ ٹائم جو ہے تقریباً، چونکہ ان کے پاس گھڑیاں تو نہیں ڈاکٹر صاحبان کے پاس تھی، لیکن تقریباً وہ اپنی نماز کے حساب سے وہ بتا سکتے تھے کہ اس ٹائم ٹرین گزرتی تھی. ٹرین کی لوکیشن کے حساب سے یہ کافی لمبا عرصہ بنتا تھا، جس میں حافظ آباد سرگودا سے لے کے لاہور تک کا کوئی ایریا ٹچ ہوتا تھا، جہاں ممکنہ طور پہ ڈاکٹر صاحبان کو رکھا گیا تھا. وہ ٹرین کی ٹائمنگ کی وجہ سے ہم نے وہ ٹریک تو تلاش کر لیا تھا، لیکن اب اس کے لوکیلٹی میں بے شمار ڈیرے تھے، بے شمار جگہیں تھیں جن کو ہم نے سرچ کرنا تھا، جن کو چیک کرنا تھا اور غیر محسوس طریقے سے چیک کرنا تھا. اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک ڈاکٹر عزیز صاحب جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں، بہت نیک بہت اچھے آدمی تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اپنے جب ان کی فوت ہوئے ہیں اس سے چند دن پہلے بھی مجھے فون کر کے دعائیں دے رہے تھے، اور وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ آپ مجھے حاجت کے ٹائم یاد آتے ہو اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ان کی فوتگی سے، ان کے جانے سے میں خود بھی بے شمار دعاؤں سے محروم ہوا ہوں، لیکن بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے اغوا کاروں سے میرے والد صاحب کو بازیاب کروایا تھا، اور میرے والد صاحب کی ڈیتھ 8 سے 2 سال پہلے ہو گئی ہے، لیکن وہ اس کے بعد سے 2 سال پہلے تک وہ عمران عباس صاحب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے، اور ان کی نیک نیتی پہ ان کو کبھی بھی لوگوں کے ساتھ جب بھی بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ انسان بہت نیک اور سچا انسان ہے. وہ جب ان سے کال کروائی جا رہی تھی، اغوا کار پیچھے کال ان سے کروا رہے تھے کہ پیمنٹ کریں، تو وہ ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے ان سے بات نہ ہو سکی،
یا ٹھیک طرح بات نہ ہو سکی. تو وہ بزرگ آدمی تھے, جو اغوا کار تھے, انہوں نے ان کے فیس پہ تھپڑ مارا, اور انہوں نے اینک پہنی ہوئی تھی, تو ان کی اینک ٹوٹ گئی. جب وہ تھپڑ سے اینک ٹوٹ گئی تو پھر وہ اینک قابل استعمال نہیں تھی, اس کے شیشے ٹوٹ کے نیچے گر پڑے. ہمارے پاس یہ بھی نشانی تھی کہ جس کمرے میں ڈاکٹر صاحبان کو رکھا گیا ہے وہاں ٹوٹے ہوئے شیشے بھی پڑے ہیں. ہمارے پاس یہ بھی نشانی تھی. ہم ان چیزوں کو لے کے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ, ہم نے گوڑیوں پہ وہ سفر شروع کر دیا. ٹریک کے ساتھ ساتھ جتنے ڈیرے تھے وہ تلاش کرتے رہے. ان سگنلز, ان آوازوں کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ڈاکٹر صاحبان سے سنی تھی ان کے انٹرویو کے دوران, اس کے مطابق کام کرتے رہے. تو کافی دنوں کے بعد, تقریباً اس ڈاکٹر صاحبان کے ریلیز ہونے کے 10 دن بعد, ہم ایک ڈیرے پہ سرچ کر رہے تھے. ویسے ہی ایک جانوروں کے وپاری بن کے گئے ہوئے تھے. تو وہاں بات کرتے کرتے بہانے سے ہم کمروں میں جا رہے تھے. تو میں نے ایک کمرے میں جب گیا تو وہاں مجھے ٹوٹے ہوئے شیشے نظر آئے. وہی ٹوٹے ہوئے شیشے میں نے جب دیکھے تو میرے ذہن میں فوراً ڈاکٹر صاحب کی وہ بات یاد آئی کہ میرے اینک کے ٹوٹے ہوئے شیشے بھی اس کمرے میں کہیں پڑے ہوں گے. مجھے یقین ہو گیا کہ یہی کمرہ ہے. اس کے بعد ہم وہاں چھوڑے, جو کچھ ایز اٹ از چھوڑ کے واپس آ گئے. ڈاکٹر صاحبان کو لیا ساتھ, ان کو ساتھ لے کے اس کمرے میں گئے تو ڈاکٹر صاحبان حیران رہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کمرہ تلاش کر لیا ہے, کیونکہ اس کمرے میں تو ان کے شب و روز گزرے تھے. اس کمرے میں انہوں نے کافی زیادہ نمازیں ادا کی تھی. اس کمرے میں انہوں نے زندگی اور موت کو قریب سے دیکھا تھا. اس کمرے میں انہوں نے اپنی بے بسی دیکھی تھی اور اپنے بچوں کے بے بس آوازیں سنی تھی. تو یہ کمرہ وہ کیسے بول سکتے تھے؟ اور ساتھ ہی جب انہیں وہ شیشوں کے ٹکڑے دکھائے اینک کے, تو وہ حیران رہ گئے. کہتے ہیں یہ میری ہی اینک ہے, میری ہی ٹوٹی ہوئی اینک کے یہ ٹکڑے ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ ظاہر ہے اس کو ورک آؤٹ کیا. اس پہ باقی جو ارد گرد کے لوگ تھے, جو اس ڈیرے کے مالک تھے, ان کو پکڑنے کے بعد الحمدللہ جو اس ریلیٹڈ جتنے لوگ انوالو تھے, جنہوں نے وہ پیسے لیے تھے, جو بینیفیشری تھے, جنہوں نے اس پلاننگ میں شامل تھے, وہ سب کو گرفتار کیا, سب کو ٹریس کر لیا اور سب کو گرفتار کر کے ان میں سے ساری ریکوری کر لی ڈاکٹر صاحبان کی. اور اس کے علاوہ وہ ملزمان جو تھے وہ پہلے ہی اغوا کار تھے, مرڈر کے وہ پی او وغیرہ بھی تھے, وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے. اور الحمدللہ ہم نے وہ بزرگ ڈاکٹر صاحبان جو تھے ان کے ملزم ٹریس کیے. لیکن اس میں جو مجھے خاص بات نظر آئی وہ اپنی ٹیم کی کمٹمنٹ, ان کی کوشش, مسلسل کوشش اور ڈیپ جو فوکس ہے یا کنسنٹریشن ہے وقوع پہ, اس کی وجہ سے اور اللہ کی مدد سے ہم اس وقوع کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہوئے اور ان کو ڈاکٹر صاحبان کو انصاف دلوانے میں کامیاب ہوئے. جب ملزم پکڑے گئے, جب وہ ظاہر جہاں سے وہ جس کمرے سے وہ اینک کے شیشے مل گئے, جس کمرے کے وہ یوزر تھے, جو مالک تھے, جب ان کو پکڑا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے کوئی مہمان ہیں گجرانوالہ کے, انہوں نے یہاں بندے رکھے ہوئے تھے. ان سے ٹریس کرتے کرتے پھر ان تک پہنچ گئے. تو جب وہ جگہ ٹریس ہو گئی اس کی وجہ سے جو جگہ کے مالک تھے, جو جن کے جانور وہاں تھے, ان سے وہ سارا معاملہ ٹریس ہو گیا. اصل میں جو ملزمان تھے وہ نزدیکی ایک گاؤں کو لدہ کے کچھ ملزم تھے, کچھ تسلیہ علی کے لوکیلٹی کے ملزم تھے. ڈاکٹر صاحبان چونکہ پرامیننٹ تھے, ان کا بڑا پریکٹس طرح چلتی تھی, اپنے ہاسپٹل تھے اور ٹھیک ویل سیٹل امیر لوگ تھے وہ. تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کی پیئنگ کیپیسٹی زیادہ ہے, ہمیں پیسے دے سکیں گے. تو ارد گرد کے لوگ تھے وہ ڈاکٹر صاحبان کو جانتے تھے, انہیں اسیسمنٹ تھی کہ ان کو اغوا کر کے زیادہ پیسے لے سکیں گے, تو اس لیے انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا اور ان کو اغوا کیا.